یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ کون شخص ہے؟ اس کو آپ پہچانتے ہیں؟ یہ قطر کا کنگ ہے، بادشاہ ہے۔ اور یہ بیسیکلی یہ ویڈیو ہے، فوٹو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ صرف فوٹو لگایا ہوا ہے۔ اس فوٹو کو اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بڑی ہنسی آئی، بہت ہنسا یار، بہت ہنسی آئی۔ لیکن نہیں، پھر تھوڑی دیر رہی وہ ہنسی، پھر رونا بھی آیا۔ وہ اس لیے کہ یہ ایک مسلمان ہے اور یہ اسلام کو ماننے والا ہے، اور پھر اسلام کا وہ ملک ہے یہ کہ جو دنیا میں سب سے امیر ترین ملک ہے قطر، اس کا یہ بادشاہ ہے۔ تو پھر رونا بھی آیا، اور پھر وہ بات بھی یاد آئی جو ٹرمپ جب دورے پہ آیا تھا ادھر قطر میں، تو اس ٹرمپ نے آ کے ایک بات کہی تھی جب اس کے محل میں قدم رکھا تھا۔ اس محل میں قدم رکھنے کے بعد ٹرمپ نے جب اس کی وہ قالین، وہ صوفے، وہ کرسی، وہ دیواریں، وہ کلر، وہ ڈیزائن، وہ پنکھے، وہ ساری چیزیں جب ٹرمپ نے دیکھی تھی، ٹرمپ نے کیا کہا تھا؟ اخباروں میں، نیوز میں چلا تھا نا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جیسا یہ آپ کا محل ہے، میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ یہ کیا تھا؟ یعنی میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا، خواب میں بھی میرے پاس کوئی خواب بھی ایسی نہیں آ سکتی کہ میں ایسا کبھی محل بنا پاؤں گا۔ مطلب اتنے امیر، اتنے شہزادے، اتنا سارا کچھ ان کے پاس، وہ کئی ہزار ارب کروڑ کا وہ جہاز اس کو گفٹ کر دیا۔ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ پھر جب آپ یہ یو این میں جا کے کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے وہاں پہ رونا شروع کیا، تو آپ کا رونا نہیں بنتا تھا، بلکہ آپ کی وہاں پہ خاموشی بنتی تھی۔ ہر جگہ آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، لوگ یہی کہہ رہے ہیں آپ اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف خاموش ہو جاؤ، آپ ایران کے خلاف خاموش ہو جاؤ، یہی بہتر ہے۔ صحیح بات ہے، خاموشی بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرغے کو جب پنجرے سے پکڑتے ہیں نا، جس کو پکڑ کے باہر لے جاتے ہیں کاٹنے کے لیے، وہی چلاتا ہے، وہی زور زبردستی کرتا ہے کہیں بچ جاؤں، باقی چپ چاپ رہتے ہیں، اپنے کھانا پینے پہ اپنے لگے ہوتے ہیں۔ پھر باری سب کی آتی ہے۔ ویسے ہی خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں خاموش رہنا چاہیے، خاموش ہی رہتے ہیں، لیکن پھر رونا نہیں چاہیے تھا۔ اس رونے پہ ہنسی بھی آئی، لیکن پھر یاد آیا یار یہ تو نہیں بنتا ہے، کیونکہ اسلام سے محبت ہے، مسلمان ہے، تو کیسے کسی پہ ہنس سکتے ہیں؟ ہے پتہ اس نے کیا کہا؟ کیوں ہنسی آئی؟ شاید آپ کو بھی آئی، لیکن آنی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ ایران ہمارے اوپر بم مار رہا ہے، میزائل مارتا ہی جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہا ہے، مارتا جا رہا ہے۔ بھائی کیوں مارنے دیے؟ سوال ہے نا، کیوں مارنے دیے؟ امریکہ نے، چلو چھوڑو فی الحال کیا تھا، آپ کے پاس امانت تھی نا، امریکہ نے آپ کی زمین خریدی، آپ سے اڈا لیا، آپ سے اجازت لی، امانت کے طور پہ آپ کے پاس کچھ سامان رکھا، کیا تھا، کیسا تھا، جو بھی تھا، آپ نے اس کے اوپر کیسے حملہ ہونے دیا؟ کیوں حملہ ہو گیا؟ آپ کہاں تھے؟ آپ کا ڈیفنس سسٹم کدھر تھا؟ آپ کا دفاعی سسٹم کدھر تھا؟ تو پھر آپ کا رونا نہیں بنتا تھا۔ تو آپ کچھ نہیں کر پائے اور اب یو این میں کھڑے ہو کے آپ رو رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس نے کہی نا، وہ یہ کہی کہ ہمارے پاس جو ڈیفنس سسٹم ہے، جو دفاعی سسٹم ہمارے پاس ہے، وہ ہم جب چلا رہے ہیں اس کا دفاع کرنے کے لیے، ڈیفنس کرنے کے لیے، وہ اوپر جاتا ہی نہیں، ڈیفنس کرتا ہی نہیں، الٹا ہمارے اوپر گر رہے ہیں۔ اس پہ ریت بھر کے نہیں نہ اڑائی جاتی بھائی، کب کے رکھے ہوئے، کدھر سے لائے؟ آپ نے جب ٹرمپ کو اتنے بڑے محل میں بلایا تھا تو ٹرمپ نے یہ باتیں کہی تھی، اور ٹرمپ کو آپ نے جب وہ اتنے ہزار کروڑ کا جہاز گفٹ کر دیا تھا، کاش اس وقت آپ نے کہا ہوتا یار ہمارے پاس پیسہ ہے، آپ ڈبل لے لو، چلو ٹرپل بھی لے لو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی طاقت کے لیے، اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے ملک کا دفاعی سسٹم اچھا کرنے کے لیے کوئی میزائل دے دو، کوئی ڈرون دے دو، کوئی ایسی ٹیکنالوجی دے دو، پیسے چاہے ڈبل ٹرپل لے لو۔ کیا ٹرمپ نہیں دیتا؟ ضرور دیتا۔ اور آج وہ جب ایران مار رہا تھا نا، تو ایران اگر ان کے پاس وہ سسٹم ہوتا نہ رکھا ہوا، ایران ایک بار نہیں، ہزار بار نہیں، کروڑوں بار سوچتا کہ میں ماروں یا نہ ماروں۔ ہے تو وہ امریکہ کا ہی سامان، لیکن ماروں گا تو آگے سے میرا کیا حشر ہوگا وہ اللہ جانے۔ لیکن ایران کو پتا تھا ہی نہیں کچھ، ریت سے بھرے ہوئے وہ ڈیفنس سسٹم ہے، وہ اڑا دیں گے، کیا ہوگا؟ اس نے مار دیا، اور آپ نے کسی کی امانت کو بھی ضائع کیا، اور پھر روئے بھی آپ آ کے، اور پھر لوگوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہے۔ یہ قطر ہی کی بات نہیں ہے، دبئی میں بھی یہی ہوا ہے، بحرین والے میں بھی یہی ہوا ہے، ہر جگہ یہی ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، رکھا ہی نہیں، مال، پیسے، دولت اتنی ہے
اتنی ہے کہ اگر میں کہوں کہ پوری دنیا کے جو یہ ہتھیار، یہ سسٹم ہے نا، یہ ایٹمی وغیرہ وغیرہ سارا کچھ یہ خرید سکتا ہے ایک ہی ملک، قطر خرید سکتا ہے، بحرین ہی خرید سکتا ہے. اتنے پیسے اتنی ان کے پاس ہے، لیکن لینے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے تقریریں کرنی ہے پھر سوشل میڈیا پہ، ممبر پہ. وہ تو ایران، وہ تو ہمارے عقیدے سے نہیں ملتے، انہوں نے تو 10 لاکھ مسلمانوں کو مار دیا تھا، سنیوں کو مار دیا تھا، وہ تو عقائد ہمارے نہیں ملتے. بھائی کون کہتا ہے؟ کوئی پاگل کتا ہی ہوگا، یا کسی کو پاگل کتے نے کسی کو کاٹا ہوگا جو یہ کہے گا کہ کوئی صحابہ کو گالی دے، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کوئی گالی دے، حضرت ابو بکر کو گالی دے رضی اللہ عنہ، ان کو کوئی گالی دے اور ہم اس کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح آدمی ہے. وہ کوئی پاگل ہوگا اور وہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ایران نے مارا، عراق کو ختم کر دیا، شام کو، لیبیا کو. کیسے کیا وہ الگ بات ہے، کیوں کیا وہ الگ بحث ہے، لیکن اگر کر دیا آج تک آپ گا رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کے اوپر ایران مار رہا ہے، اور آپ کے پاس پیسے اتنے، طاقت اتنی ہے، سارا کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن آپ صرف چلو اور کچھ نہ لو، کچھ بھی نہ لو، ڈیفنس سسٹم ہی تو لے لو. وہ بھی لینے کے لیے آپ کا دل نہیں کر رہا ہے، صرف ہمیں محل بنانے، ہمیں بلڈنگیں بنانی ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، اور پھر سوشل میڈیا پہ اور محراب پہ کھڑے ہو جانا اور کہنا نہیں ان کا عقیدہ غلط ہے، اور وہ فلانے مسلک کا، وہ فلانے کا، ہم کو ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، انہوں نے ہمیں فلانا مارا تھا. آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو مارا تھا. اس سے لے کے کتنے سال ہو گئے ایران کو؟ اس وقت تو جب ایران نے مارا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کو دوسری کنٹری سپورٹ کر رہی تھی، ان کو اوزار دے رہی تھی، ہتھیار دے رہی تھی، آپ یہ کرو، اس کو مارو، اس کو مارو. اس کے بعد کتنے سال گزر گئے. تو آج قطر جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے، اس کے پاس اپنا ڈیفنس سسٹم ہی نہیں ہے، اور پھر ہم تقریریں کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو اتنے لاکھ مسلمانوں کو مار دیا تھا. پھر کیا کیا؟ تو اس بات کے اوپر ہنسی تو آتی ہی ہے کہ ہم صرف تقریریں کرنے کے لیے، صرف ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، وہ اس عقائد کا ہے، وہ اس عقیدے کا ہے، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، بس یہی ہے. اس کے بغیر ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. اب رونا بھی آتا ہے کہ ہماری حالت ایسی ہے، جو کوئی اٹھتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے ہمیں مارتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے مارتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے کچھ بول کے چلا جاتا ہے. ہم کچھ نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بنایا ہی کچھ نہیں. پاکستان کے پاس ہے نا تھوڑا بہت کچھ، وہ بھی کوئی بنا کے چلا گیا تھا. اب کوئی بھی آدمی جب ان پاکستان کی طرف دیکھتا ہے نا، وہ 1000 بار سوچتا ہے میں کروں نہ کروں، کیا بولوں کیا نہ بولوں. کر گئے کچھ لوگ، بنا گئے ہے. اگر قطر، کویت، یہ جو دوسرے ملک ہے نا، ان کے پاس بھی ہوتا تو ایران کی جرت کیا تھی. اور اگر ایران کبھی بھول کے کر بھی دیتا ایسا، تو اس وقت تک ایران کا نام و نشان مٹی تک ختم کر دی ہوتی نا. لیکن ہے ہی نہیں. کچھ کریں گے کیسے؟ بس تقریریں کریں گے، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا. چلو خیر، اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کو طاقت دے، جان میں بھی، مال میں بھی، طاقت میں بھی، ہر چیز میں اسلام کی وہ طاقت دے، مسلمانوں کو طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور آپس میں مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق جو سب سے اس وقت کمزور ہوا مسلمانوں کے اندر، اس کی توفیق دے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق ہو.